کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر غیبت جائز بن جاتی ہے، وہ بھی یاد رکھ لو۔ کہاں کہاں جائز؟ پہلی چیز، ظلم بیان کرنے کے لیے غیبت کرنا جائز، ظلم بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اپنا ظلم بیان کر سکتا۔ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا، بھائی شوہر بہت مار رہا، بہت ظلم کر رہا، کورٹ میں جائیں گے، آپ نہیں بولیں گے؟ شوہر کی برائی بولیں گے نا آپ وہاں پر، کیسا ظلم کر رہا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کی برائی بیان کرنا ہے، قاضی کے پاس جانا پڑا، قاضی کے سامنے بتانا پڑا، دیکھو میرے اوپر ایسا ظلم ہو رہا، جائز ہے۔ تو غیبت کی پہلی جائز شکل کب؟ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بیان کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، برائی اور نافرمانیوں کو روکنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے صاحب قدرت کے پاس، مثال کے طور پر ایک برائی ہو رہی بھی، آپ کے محلے میں کچھ شرارتی بچے بہت شرارت کر رہے ہیں، راتوں کو گاڑیاں لے کے آواز کر رہے ہیں، یا ڈی جے لگا کے ناچ رہے، یا آنے جانے والوں کو چھیڑ رہے، ایسے کچھ تو بھی شرارتی کام کچھ تو بھی کر رہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کمپلینٹ کرنا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ آپ کے علاقے کے کسی پولیٹیکل لیڈر کو، صاحب قدرت کو، بڑے آدمی کو آپ جا کے شکایت کرتے، تو یہ اس کی غیبت ہوئی، تو یہ جائز ہو گیا، یہ جائز ہے۔ نمبر 2۔ اب نمبر 3، فتویٰ پوچھنے کے لیے، فتویٰ پوچھنا ہے۔ کیا فتویٰ پوچھنا ہے؟ آپ کو کوئی سوال ہے، آپ کے سوال میں، مثال کے طور پر آج ایک بہت بڑا مسئلہ طلاق کا ہے، اگر کوئی آدمی غصے میں آیا، طلاق 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 بول دیا، اب آپ اتنے دن سے سن کے، ارے 3 بار طلاق بولے تو طلاق ہو گیا، شوہر بھی بول رہا ہاں ہو گیا طلاق، جاؤ، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ پوچھیں گے نا کسی کو، عالم کو، مفتی کو پوچھیں گے نا۔ تو اب دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اب غیبت کر رہے ہیں، دیکھو میرا شوہر ایسا بول دیا، تو یہ غیبت نہیں ہوتی، پھر یہ جائز ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ، دین کا مسئلہ، آپ کے گھر میں کوئی پرابلم، آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے، کہیں سے فائنانس میں پیسہ لینا ہے یا نہیں لینا، یہ جو بھی مسئلے ہوتے پوچھنا ہے، دیکھو ہمارے شوہر فلان جگہ سے بینک سے پیسے لیتے بول رہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ پوچھ رہے، تو یہ غیبت ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ ہونا، احتیاط کیا کرنا؟ میرے شوہر یا میری بیوی یا میرا بھائی ایسا کر رہا، ایسا بولنے سے بہتر ہے دیکھو ایک آدمی ہے وہ ایسا کر رہا، تو یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے شیخ، بول کے آپ پوچھ سکتے، یہ جائز شکل ہے۔ کہتے ہو گئے جی 3۔ چوتھی چیز، مسلمانوں کو برائی سے بچانے کے لیے یا برائی سے ڈرانے کے لیے بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی بدعتی آدمی سے کوئی جا کے علم حاصل کر رہا، غلط علم حاصل کر رہا، وہ کوئی اس کو غلط علم دے رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی وہ آدمی جو سکھا رہا وہ غلط سکھا رہا، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، تم اس کے پاس مت جاؤ، بولنا اس کی برائی تم بیان کر رہے، لیکن یہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ذمہ داری کا مستحق نہ ہو، کوئی عیب والی چیز خریدے جا رہی ہو، مثال کے طور پر مسلمانوں کو نقصان سے بچانا ہے، ایک جگہ آفر لگا، کوئی کپڑے بیچ رہے، کوئی کرانہ سامان کچھ تو بھی بیچ رہا، کہیں کچھ تو بھی آفر لگا، پورے مسلمان کیا سمجھ رہے، ارے کم ریٹ میں مل رہا کہتے بھائی بول کے جا کے لے رہے، لیکن آپ کو معلوم ہوا وہ جو بیچی جانے والی چیز ہے وہ خراب ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو اس گناہ سے، اس برائی سے بچانے کے لیے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، دیکھو جی وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ دکان اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی جگہ آج فاسٹ فوڈ سینٹرز وغیرہ کھلے، اب وہاں پر مرغیوں کو ذبح کیا جاتا، لیکن کئی ایسی جگہ ہیں جب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مرے ہوئے مردہ مرغیوں کو بھی وہ لوگ کیا ہے صاف کر کے جو ہے نا وہ جو بھی چکن 65 95 پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیچ رہے، آپ کو معلوم ہوا، اب آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ مسلمانوں کو برائی سے بچانے کے لیے آپ اب اس فاسٹ فوڈ سینٹر والے کی برائی کر رہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح 5ویں چیز، کسی کے فسق یا کسی کے گناہ اور بدعت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس کو ظاہر کرنا۔ کب ظاہر کرنا؟ مثال کے طور پر، ہاں ماشاءاللہ بالکل صحیح بولے آپ، شادی کا رشتہ لے کے کوئی اس کسی کے گھر میں گئے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے تو وہ شرابی، بے نمازی، بدماش قسم کا ہے، اس کے گھر میں ایک شریف خاندان کی بچی جا رہی،
کوئی بات کرنے کے لیے آئے, آپ کو اگر مشورہ پوچھے, دیکھو ہم ان کے گھر میں ہماری بچی کا رشتہ دینا چاہ رہے, کیسا ہے لڑکا بول کے پوچھے, ارے نہیں بولے تو غیبت ہو جاتی بول کے خاموش بیٹھ سکتے؟ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو اب وہاں پر بولنا پڑتا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے جی, ہمارے پاس الٹا ہے, طریقہ الٹا ہے. کیا ہے؟ 100 جھوٹ بول کے بھی, کیا 100 جھوٹ بول کے بھی ایک شادی کرنا کہتے. 100 جھوٹ بول کے نہیں, آج وہ بات پکڑ لے کے 100 جھوٹ بول کے آج شادیاں کرا رہے نا, اسی لیے گھر پورے تباہ برباد ہو جا رہے. 1 مہینہ 8 دن کے اندر طلاق کی نوبت آ رہی. جھوٹ نہیں, جھوٹ نہیں, جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہو سکتا, یاد رکھو. تو بہرحال یہ 5ویں چیز. 6ویں چیز تعریف کرنا. مثال کے طور پر کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, ان کے ایک عیب کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ میں بھی بولا, کوئی لمبے ہے, اب وہ ایریا میں انہوں لمبی آپا کے نام سے مشہور ہو گئے سمجھو. اب دوسرے ان کے نام سے کوئی پوچھے تو کوئی نہیں بتا سکتا ایڈریس. اب ان کو وہاں پر وہ مجبوراً بولنا پڑتا, ہاں جی وہ لمبے آپا کا گھر کہاں ہے بول کے بولنا پڑتا. کوئی پینٹ کی دکان ہے, ان کو بولنا پڑتا, نہیں وہ پینٹ والے ان کی دکان ہے کہتے نا. کوئی پھولاں والے ہیں, ان کی دکان, ان کا گھر کہاں ہے پوچھنے کے لیے آئے, اب ان کو پھولاں والے بول کے بولنا پڑتا. یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس نام سے ہی مشہور ہے. تو بہرحال یہ 6 چیزیں ہیں جہاں پر غیبت کرنا